السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، سب تعریفیں اور سب حکومتیں صرف تیرے لیے ہیں مالک، تجھے ہی زیب دیتی ہیں، اور تو ہی مالک ہے، اور تو ہی داتا ہے، اور تو ہی آقا ہے، اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے ملتا ہے۔ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھنا مالک، خوشحال رکھنا، تندرست رکھنا، زندگی صحت اور تندرستیاں عطا کرنا، لمبی عمر دینا، اور میرے وطن عزیز پہ خاص اپنی رحمت کی چادر تان لینا۔ ہر گھر میں، کسی گھر میں بیماری نہ رہے، تنگ دستی نہ رہے، بے روزگاری نہ رہے، بے اولادی نہ رہے، بچے نہ جوان بیٹھے رہیں رشتوں کے لیے، بے گھر نہ کوئی رہے، ہر ایک کے بارے بچھڑے نہ رہیں، یا اللہ لڑائیاں جھگڑے نہ رہیں، اتفاق ہر گھر میں رکھنا۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا نا، وہ مایوسی اور تنگی میں جو مایوسی اور پریشانی آتی ہے، ہم کیا کریں۔ بس صرف اس ایک ٹاپک پہ میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو مایوسی ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے مذہب میں بڑا سختی سے منع ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کفر کرنا، یعنی آپ کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا رب سب سے بڑا نہیں ہے؟ کیا وہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا وہ مالک یوم الدین نہیں ہے؟ کیا وہ وہاب نہیں ہے؟ یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، وہی ہے نا۔ تو پھر مایوسی کس چیز سے ہے؟ وہ تو زندہ ہے، جب دنیا بنی ہے، جب سے میرا رب سلامت ہے، قائم ہے، اسی نے تو کن کہہ کے دنیا بنائی ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی میرا رب جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر مایوسی کس سے ہے، کہاں پہ ہے؟ غور کریں۔ مایوسی جو ہے نا، ایک دلدل کی طرح ہے۔ دلدل، آپ کو پتہ ہے نا، دلدل میں سے پہلا قدم آپ نے رکھنا ہوتا ہے، بس دلدل کو اس کا انتظار ہوتا ہے، اگلا پیر وہ خود ہی اندر کر لیتی ہے، بس پھر آپ فارغ۔ دلدل ہے اور بیچ میں آپ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو خوش رہیں، بھروسے پہ رہیں، اللہ سے امید نہ توڑیں، اور جو لوگ نا امیدی پھیلاتے ہیں نا، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے کنکر کئی دفعہ گندم میں مل جاتے ہیں، جو گندم میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ بھی گندم کے ریٹ پہ بک جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب وہ اتنے اتنے کنکر جو پھینکنے والے تھے صاحب، وہ بھی گندم کی قیمت میں تل گئے۔ یہ ہے اچھوں کی صحبت کا فائدہ۔ اور اگر آپ بروں کی صحبت میں بیٹھیں تو گویا اس طرح ہے کہ اینٹ بنانے والے نے دو اینٹیں بنائیں، ایک ہی طرح سے بنائی، ایک ہی سانچے سے بنائی، ایک ہی مٹی لگائی، ایک ہی بھٹے پہ بنی، ایک تو مسجد میں لگ گئی، یا خانہ کعبہ کو تعمیر پہ لگ گئی، یا مسجد نبوی کی تعمیر پہ لگ گئی، یا کسی اور نیک کام کے اندر لگ گئی، اور ایک واش روم میں لگ گئی۔ اب جو خانہ کعبہ پہ لگ گئی، مسجد نبوی پہ لگ گئی، مسجد میں لگ گئی، اس کو تو آپ بوسے دیں گے، عزت احترام کریں گے، لیکن جو واش روم میں لگ گئی تو آپ تو نفرت کریں گے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا آپ اس کے اینٹوں کو یا ٹائلوں کو چومیں گے؟ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ امید دلاتے ہوں، اچھی، بھروسے میں رکھتے ہوں، اور نیک باتیں کرتے ہوں۔ بےہودہ بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ان سے دور ہی رہیں۔ بے شک میں کہوں کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بڑا پڑتا ہے، صحبت سے بڑا ہی فرق پڑتا ہے۔ اچھی صحبت، آپ اگر سونے کی کان میں جائیں گے تو کچھ ذرے بھی لگیں گے تو آپ کو گولڈ ملے گا نا، لیکن اگر کوئلے کی کان میں جائیں گے تو سوائے کالا منہ کالے کپڑے آپ کو کیا ملے گا؟
مایوسی نہ رکھیں اور استغفار کریں. استغفار کرنے سے کتنی نعمتیں ملتی ہیں. مال بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، باغات بھی ملتے ہیں، نہریں بھی ملتی ہیں، ہر نعمت ملتی ہے. یاد رکھیں. آپ اگر سورہ نوح پہ جائیں تو میرا خیال شاید 9 نمبر آیت ہے. استغفر ربکم انہ کان توابا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. کیا کہہ رہے اللہ؟ اے لوگو تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم استغفار کرو گے، استغفر ربکم انہ کان غفارا ان یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، بھی اموال تمہیں مال دے گا، وہ بنینا تمہیں بیٹے دے گا، وجعل لکم جنات و باغات دے گا، ویجعل لکم انہار اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. کتنی چیزیں مل گئی آپ کو استغفار سے. پھر آپ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ جتنا استغفار کریں گے، جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، جتنا ہی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اتنا ہی میرا رب آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو عطا فرمائے گا. یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا. صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی واتوب الیہ. اور اکیلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جتنا کا آپ کا شوق ہے، جتنا کا آپ میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اللہ نے کہہ دیا استغفر ربکم انہ کان غفارا. تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں جو تھی نا دریا چل رہا تھا اور اس میں نہریں، دریائے نیل اس کے نکلی ہوئی نہریں، ان میں پانی آنا ہٹ گیا. تو جب پانی نہیں آیا تو جانور مرنے لگ گئے. درخت جو چھوٹے موٹے وہاں اگتے بھی تھے، وہ تو صحرا تھا نا، اب تو بڑا بدل گیا سارا کچھ، وہ بھی ختم ہو گئے. تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوا، نہ کھجوریں، اور گندم تو پہلے نہیں ہوتی تھی، جو یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ بڑے پریشان ہوئے. کہتے ایک دن لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے کہا عمر بن خطاب بہت قحط پڑنے کا خطرہ ہے، نہ تو جانوروں کے لیے کوئی چارہ ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے کوئی روزی روٹی کا بندوبست ہے. چلے ہم لوگ جنگل میں جا کے نماز استسقاء پڑھیں جس سے بارش ہوتی ہے. انہوں نے جا کے نماز استسقاء تو پڑھی نہیں، استسقاء پڑھی نہیں، انہوں نے نفل پڑھے اور استغفار کی دعا کی اور آ گئے. لوگوں نے کہا عمر آپ نے استسقاء نماز پڑھنے گئے تھے، وہ تو پڑھی ہی نہیں. آپ نے کہا تو ہم نے 2 نفل پڑھے ہیں جن میں استغفار کی ہے اور یہ دعا پڑھی ہے بار بار، اور اس میں اللہ سے معافیاں مانگی ہیں. وہ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ اچھا کرے گا. پھر کوئی آیا بندہ، اس نے کہا عمر ہمارے وہ جو نہریں خشک ہو گئی ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ آپ نے کہا استغفار کرو. پھر 2 گھنٹے بعد اور بندہ آیا، اس نے کہا عمر ہمارے باغات سوکھ گئے ہیں بغیر پانی کے. آپ نے کہا استغفار کرو. پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا عمر میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے اولاد دے. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، میرے گھر میں بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا نہیں. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا صبح سے، اس نے حضرت عمر کا یوں گھٹنا ہلایا. اس نے کہا کیا ہو گیا عمر؟ 5-6 لوگ آئے ہیں، کسی نے بچہ مانگا ہے، کسی نے باغ سوکھ گیا اس کی شکایت کی، یا کسی نے جو فصل نہیں ہوئی اس کی، کسی نے پانی نہ ہونے کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کی، کسی نے بیٹا نہ ہونے کی.
کسی نے غربت کی، آپ نے ہر ایک کو استغفار کہہ دیا. تو آپ نے کہا کوئی میں نے اپنے پاس سے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی چیز چاہیے، بچوں کے رشتے چاہیے، شادی چاہیے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے، باغات چاہیے، مال چاہیے، گناہوں سے معافی چاہیے، تندرستی چاہیے، بیماری سے نکلنا چاہیے، جو چاہیے. جھگڑے ہیں. یہ میں آج حیران ہو گئی، میرے ٹی وی پہ میرے کوئی ایک پروگرام میں دیکھے تھی یوٹیوب پہ ملکی حالات پہ، اس میں انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سا بابا کالے علم کا ماہر، جائز کام ہو یا ناجائز بس 1 گھنٹے میں مکمل ہو. اور یہ میں اتنا پریشان ہوئی، یا اللہ کیا ہمارے مسلمان کالے علم کی طرف جائیں گے؟ تو پھر بخشے کیا جائیں گے؟ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہم کریں گے تو وہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، اس کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کی جرت نہیں کہ ہو جائے، نہ انسان کی کہ وہ مر جائے یا وہ بچ جائے، یا وہ اپنا ہاتھ بھی، اگر اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے جم جائے، میں کیسے اٹھاؤں؟ جب وہ مجھے ہمت دے گا تو میں اٹھاؤں گی نا. ایسی چیزوں پہ کبھی توجہ نہ دیں. جب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ماشاءاللہ آپ خود سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن اگر کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو کسی پڑھے لکھے دیندار عورت یا آدمی سے پوچھیں، جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا اور آپ کو بھروسے کا سبق دے. بس. تو آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ پڑھیں گے اور استغفار کی کثرت کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ آیت بھی پڑھا کریں. 9 دفعہ تو نماز کے بعد کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، وہ نہیں تو کم از کم صبح 9 شام 9. تو اگر ہم کوئی صبح تسبیح شام تسبیح، تو کیا یہ زبان جو سارا دن بلا وجہ بولتی رہتی ہے تھک جائے گی؟ نہیں نہ تھکے گی. تو آپ کی بھی نہیں تھکے گی، میری تو سارا دن چلتی ہی رہتی ہے. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو تو وہ اس طرح کے کام کرنے ہی میں نے ہوتے ہیں. تو میری تو نہیں تھکتی، تو آپ کی بھی نہیں تھک رہی ہوگی، کسی کی بھی نہیں تھکتی. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. تو آج کے اس ویلاگ میں مجھے اجازت دیں، چونکہ میں صبح سے نکلی ہوئی تھی، ایک میٹنگ تھی ضروری کوئی پراپرٹی کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیزل داڑے کا پروٹیسٹ تھا، اور ارشد شریف کا، اور جو ہمارے سینٹر ہیں کیا نام ہے دیکھیں، اعظم سواتی، اس کا پروٹیسٹ تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے حصہ لیا، خوب بولے ہیں، نعرے بھی لگائے ہیں، اور جو بھی کویشچن کیے ہیں جرنلسٹ تھے ان کو جواب بھی دیے ہیں. کچھ دیر بعد وہ ویلاگ بھی آئیں گے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ان بندروں سے نجات چاہتے ہیں، ان چوروں سے نجات چاہتے ہیں، منی لانڈروں سے، تو گھروں سے نکلیں، گھروں سے نکلیں. بیٹھ کے آپ اس کو ایک میسج بھیج دیں، اس کو، اس سے کیا ہوگا؟ نکلنا کس نے؟ کیا اللہ آ کے نکلے گا خود؟ اللہ کے رسول نکلیں گے، کوئی پیغمبر نکلیں گے، کوئی ولی آئیں گے، کوئی اولیاء اللہ آئیں گے؟ وہ تو سارے نہیں آئیں گے. ہم جیسے خطا کار ہی نکلیں گے. تو اپنی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، یا اپنی نسلوں کو ایسے ہی ذلت و رسوائی میں رکھنا ہے، اور یا اپنا حق ان کو لینے کا بتانا ہے. آپ یاد رکھیں، اگر اپنا حق نہیں مانگیں گے کوئی نہیں دے گا. جب تک بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں دیتی، کام کرتی رہتی ہے. یہ اب چیٹ کر لو، اب کیا کرو، اب کسی فرینڈ سے گفتگو کر لو، اب آن لائن کوئی چیز بک کر لو، اب کسی کی چغلی کر لو، برائی کر لو، اب بازار شاپنگ ہی کر رہا ہو، ونڈو شاپنگ ہی کر لو، اور کیا، اس کو نہیں پوچھنا. تو اپنے حق کے لیے نکلیں اور اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑائیں اور مظلوموں کے حق میں آواز نکالیں. پاکستان زندہ آباد، عمران خان زندہ آباد. تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.